فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ سورہ یونس آیت 72۔ پس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک لمبی مدت قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے بعد جب قوم نے حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کرنے سے انکار کیا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ منہ موڑ لیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ میں نے تم سے اسے ہدایت کے لیے کوئی اجر، اجرت، معاوضہ تم سے نہیں مانگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ اعلان ہے، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تمام انبیاء کا یہ موقف رہا ہے، کسی نبی نے بھی اپنی امت سے معاوضہ نہیں مانگا۔ معاوضہ وہ ہوتا ہے جو مانگنے والے کی مصلحت میں ہو، اس کے مفاد میں ہو، اور دینے والا اپنے مفاد سے ہاتھ اٹھا کر کے دے، اس کو معاوضہ کہتے ہیں۔ ایسا کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ میں تم کو نجات دلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، راہ حق کی رہنمائی کرتا ہوں، اس کے عوض میں تم اپنے مال سے، پیسے سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے مفاد سے ہاتھ اٹھاؤ، میرے مفاد میں ڈالو۔ اس کو کہتے ہیں اجر معاوضہ۔ اس قسم کی کوئی چیز کسی نبی نے نہیں مانگی۔ رسول کریم، رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ایک آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قریبی رشتہ داروں کی مودت کو اجر کے طور پر طلب کیا ہے۔ تو اسی آیت نے اس کی وضاحت کی۔ ہم آیے قربہ کی تفسیر میں نہیں جا رہے، وہ بہت ہی مفصل تفسیر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے جو کچھ میں نے تم سے اجر کے نام سے، معاوضے کے نام سے سوال کیا ہے، وہ خود تمہارے مفاد میں ہے، تو معاوضہ نہ ہوا۔ معاوضہ اس کو کہتے ہیں ان کے مفاد کے خلاف ہو اور لینے والے کے مفاد میں ہو، وہ اپنے مفاد سے ہاتھ اٹھائے اور اس کو دے، اس کو معاوضہ کہتے ہیں۔ جو کچھ مانگا ہے اجر رسالت کے مقابلے میں اجر کے نام سے، معاوضے کے نام سے مانگا ہے، وہ معاوضہ نہیں ہے، فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں۔ تمام انبیاء کا یہ یکساں موقف ہے، متفقہ موقف ہے، چونکہ الہی پیغام ہے، اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے مفاد، مادی مفاد، ذاتی مفاد کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی اجماعی سیرت ہے، سیرت انبیاء ہے کہ دین لوگوں تک پہنچانے کے عوض میں کوئی مفاد نہیں لیا جاتا۔ یہ انبیاء کی سیرت ہے کہ لوگوں کو راہ حق دکھانے کا معاوضہ نہیں لیا جاتا، نہیں لیا جاتا۔ سب سے زیادہ راہ حق کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان میں سب سے اولو العزم انبیاء جو ہے وہ سر فہرست ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں۔
لوگوں نے نہیں مانگا۔ اصولاً راہ حق دکھانے کے لیے، احکام شرعی بیان کرنے کے لیے معاوضہ نہ لینا سیرت انبیاء علیہ السلام ہے، اجماعی سیرت۔ کسی نے معاوضہ نہیں لیا، معاوضے کی تعریف میں نے کی ہے، معاوضہ اس کے مفاد میں نہ ہو، میرے مفاد میں ہو۔ اگر رسول اسلام نے معاوضہ طلب کیا ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ معاوضہ دینے والوں کے حق میں زیادہ ہے، لینے والے کے حق میں اتنا نہیں ہے۔ انسانی عزت و شرافت اور انسانی کرامت کے اعتبار سے انسان کسی معاشرے میں جاتا ہے، کسی قوم کے پاس جاتا ہے، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں جاتا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے، دینی احکام بیان کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں پر انسان کو اپنے اللہ سے توقعات سارا وابستہ کرنا ہوگا، لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ عظیم تربیت کی بات ہے، انتہائی ضروری بات ہے کہ لوگوں سے توقعات اپنی جو ہے وہ بالکل ختم کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی عزت اور آپ کے وقار اور آپ کی شرافت اور آپ کی کرامت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں بہت احادیث، آپ متون احادیث کی طرف رجوع کریں۔ چند ایک حدیث میں لایا ہوں آپ کے لیے۔ ایک حدیث ہے، رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس۔ تمام کے تمام خیر اور بھلائی، رأيت الخير كله، تمام کے تمام بھلائی اس میں ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو میل کچیل ہے، پیسہ ہے، مال ہے، یہ اس سے بالاتر ہو جانا۔ قطع الطمع، لالچ بالکل ختم کر دینا، امید بالکل ختم کرنا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ رأیت الخیر کلہ، دیکھو قابل توجہ ہے، خیر یعنی خیر روحانی، خیر مادی، آپ کے لیے مادی برکت بھی اسی میں ہے، آپ کی عزت بھی اسی میں ہے، آپ کی سربلندی اسی میں ہے، آپ کا مادی مفاد بھی اسی میں ہے کہ یہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دوسری حدیث ہے، وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بالکل قطع تعلق کرنا، یأس، نا امید، اصلاً توقع نہ رکھنا، کسی قسم کی توقع وابستہ نہ رکھنا، الیاس۔ عز للمؤمن، مومن کی عزت ہے، ہم کو کیا چاہیے؟ کروڑوں روپیہ خرچ کرو عزت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہونے میں مفت میں عزت ہے آپ کے پاس، نہیں عقل سے کام نہیں لیتے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگوں کی۔ عز للمؤمن، مومن کی عزت اسی میں ہے۔ وَالطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ طمع، لالچی، کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے کچھ دے دے، یہ طمع جو ہے وہ نقد غربت ہے، نہیں کہ طمع رکھنے والا غریب ہو جائے گا، نہیں۔ فقر الحاضر نقد غربت ہے، یہی غربت ہے کہ غریب ہو گیا تو، نہیں۔ جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ کر دیا، آپ غریب ہو گئے۔ هو الفقر الحاضر، نقد غربت۔ تیسری حدیث، وَمَنْ أَتْبَعَ بَصَرَهُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ كَثُرَ هَمُّهُ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ، اور اگر کسی کی نگاہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مرکوز ہو جائے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے،
ومن اتبع بصره ما في ايدي الناس كثر همه ولم يشف غيظه، اور اگر کسی کی نگاہ مرکوز ہو جائے اس چیز کے اوپر جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی لوگوں کے مال اور دولت کے اوپر اس کی نگاہ مرکوز ہے، کثر ہمہ، ومن اتبع بصرہ، جو اس کا پیچھا کرے، لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے اس کا پیچھا کرے، اس کی نگاہ جو ہے وہ دوڑتی رہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، مجھے اس سے کتنا ملے گا، وہ کتنا دے گا مجھے، اس کا وہ پیچھا کرتے، کثر ہمہ، اس کا ہم و غم جو ہے وہ غمگین رہے گا بیچارہ، یہ وہ امیدیں جو ہے وہ وابستہ کر رکھا ہے اس نے، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کے ساتھ وہ چیز تو ملتی نہیں ہے، ایک دکھ درد مصیبت میں رہے گا ہمیشہ۔ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ، غصہ بھی اس کا وہ نہیں ہوگا۔ آپ کو خود بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی سے توقع رکھی اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ توقع پوری نہیں ہوتی، اس پر غصہ آتا ہے آپ کو، یہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں آپ، یہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں کہ کیوں رد کیا مجھے۔ یہ دیکھو توقع رکھنا جو ہے وہ غیظ و غضب کیا، اپنے انسان کو ذلیل بھی کیا اور ناراحت بھی کیا۔ چوتھی حدیث، خیر المال الثقۃ باللہ، دیکھو اب اس کو ناچیز ثابت کر دیا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے کام لے لو، سمجھدار بنو، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے پاس ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا چیز ہے؟ اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، الثقۃ باللہ بڑی چیز ہے۔ خیر المال الثقۃ باللہ والیأس عما فی ایدی الناس، یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہونا، یعنی ان سے توقعات ختم کرنا، لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے اس سے توقعات ختم کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ بہترین مال ہے، یہ دولت مند آدمی ہے، یہ شخص امیر آدمی ہے، اس کو ہمیشہ سکون ملتا ہے، سکون اطمینان ملتا ہے، جبکہ لوگوں کے ساتھ توقعات رکھنے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے، میں نے کبھی پڑھی تھی کہ فرمایا کہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، لوگ کیسے عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ توقع رکھتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اسے توقع نہیں رکھتے، یہ عقل کی بات نہیں نا یار، جس کے پاس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جیسا فقیر محتاج عبد ہے ان کے ساتھ اپنے توقعات وابستہ رکھتے ہو، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے ساتھ توقع نہیں رکھتے ہو، توقعات سارا اس کے ساتھ وابستہ رکھو اور پھر بھروسہ بھی رکھو، ایمان بھی رکھو۔ لہٰذا یہ نہایت قابل توجہ مسئلہ ہے، خصوصاً ہمارے لیے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ اصلاً اپنی توقعات وابستہ نہ رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں استقلال آتا ہے، انسان کی شخصیت بنتی ہے، انسان کا عزت بنتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، 3 چیزیں ہیں جس سے مومن کے لیے عزت و بلندی، سر بلندی ہے، مما یفتخر بہ المؤمن، قابل فخر ہے 3 چیزیں، ان میں سے الترفع مما فی ایدی الناس، باقی نماز شب، تہجد اور امام اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کی ائمہ اہل بیت کی اطاعت، نماز شب، تہجد۔ سب سے پہلے ذکر ہے الترفع مما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بالاتر ہو جانا، یہ مما یفتخر بہ المؤمن، مومن کے لیے قابل فخر ہے، عزت ہے، سربلندی ہے۔ کیوں نہ سر بلند رہے ہوں؟ یہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر ہے اجر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما بردار بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئی توقعات اپنے وابستہ نہ رکھو۔ یہ ہے درس انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے۔